آپ کی جماعت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے دھرنا کروایا، فیض آباد کا دھرنا، فوجی وردی میں فرد ہے وہ پیسے دے کے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی ہم میں سے ہیں، تو وہ کیا کہانی تھی الفت کی؟ یہ دھرنا ہوا کیوں، پہلے تو یہ بات طے کریں، پھر یہ ہوا کیا اور پھر کیا کیا ہوا۔ کمیشن میں جانا چاہیے، یہ میجر پارٹی۔ یہ تو کہتے ہیں ہمیں بلایا کیوں نہیں جا رہا، فیصلہ میرے خلاف کرنا۔ مذہب تب آنا تھا کہ عمران خان بھی الیکشن میں ہوتا۔ پہلی مرتبہ جماعت اسلامی نے تاریخی تعداد میں لوگ سیٹوں پہ کھڑے کی۔ حجرے میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، مساجد میں، اور سب کا یہی تبصرہ ہے کہ اب آپ کو ایک باری ملنی چاہیے، اور اب یہ فقرہ بہت عام ہو گیا ہے کہ اب حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ 8 فروری کو ہونے والا انتخاب آہستہ آہستہ جان پکڑ رہا ہے۔ مختلف جماعتوں نے اپنے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے ہیں۔ ایک جماعت جو سب کو حیران کر سکتی ہے ممکنہ طور پر، اس کا نام ہے تحریک لبیک پاکستان۔ یاد رہے کہ موجودہ صورتحال میں تحریک لبیک پاکستان ان جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے جنہوں نے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ 2018 میں لاہور کے تمام حلقوں سے اس جماعت نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے تھے۔ تحریک لبیک نے ملک بھر سے 22 لاکھ سے زائد ووٹ لیے۔ ووٹوں کے اعتبار سے پاکستان میں یہ 5ویں بڑی جماعت تھی۔ قومی اسمبلی میں ڈالے گئے مجموعی ووٹوں کا تناسب اتنا زیادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی 4.1% کے تناسب سے تحریک لبیک نے اپنا لوہا منوایا۔ پنجاب میں ان کی حالت اس سے بہت بہتر تھی۔ ووٹوں کے اعتبار سے یہ تیسری بڑی جماعت بنی اور پنجاب کے مختلف اضلاع سے 16,90,000 ووٹ حاصل کیے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پنجاب سے قومی اسمبلی کی 141 نشستوں میں سے 139 پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، جس میں سے تقریباً نصف نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سعد رضوی جو ایک شعلہ بیاں مقرر ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس مرتبہ ان کی جماعت نے پھٹے چک دینے ہیں۔ ہم نے سعد رضوی سے انٹرویو کا بندوبست کیا اور مختلف معاملات پر ان کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ان سے بات کی۔ اس مرتبہ انتخابات کی جو تیاری ہے وہ پچھلے انتخابات سے کتنی مختلف ہے، اس کے اوپر اگر آپ ہمیں بتائیں کتنے کینڈیڈیٹس فیل کر رہے ہیں، کہاں سے؟ خود تو آپ شاید 2 قومی اسمبلی کی نشستوں سے لڑ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جو الیکشن ہے وہ 2018 سے 2023 تک ہم نے گراؤنڈ پر ورکنگ کی ہے، اور باقی تمام جو چیزیں ہیں، آلات ہیں، وہ سوشل میڈیا ہو، سیاسی میڈیا ہو، کسی وہاں تک تو ہماری رسائی جہاں تک ممکن ہوئی ہم نے کی ہے، لیکن ہم نے گراؤنڈ پر ورکنگ کی۔ الحمدللہ ہم پہلے سے زیادہ زور اور پہلے سے زیادہ تعداد میں اور پہلے سے زیادہ طریقے سے ہم آئے ہیں الیکشن کے اندر، اور ہم نے یہ اعلان کیا تھا تحریک لبیک پاکستان نے کہ الیکشن جس وقت بھی ہوگا تحریک لبیک تیار ہوگی۔ اور تو ہمیشہ ہی آپ تیار رہتے ہیں، تو ریلیز تو آپ کی چلتی رہتی ہیں، کام الیکشن کے لیے ہم نے اعلان کیا تھا کہ الیکشن جس وقت بھی کرائیں، ہماری یہ ہے کہ آئین کے مطابق کرائیں دیں، اگر اس میں بھی کوئی رستے نکالے گئے تو بھی جس وقت الیکشن کا اعلان ہوگا، وہ 30 دن میں ہو، 60 دن میں ہو، 90 دن میں ہو، تحریک لبیک تیار ہوگی۔ 2 حلقوں سے الیکشن کے لیے میں نے خود کاغذ جمع کروائے ہیں۔ بہرحال یہ سمجھیں کہ تحریک لبیک کرین کا جہاں سے نشان ہے، وہ میں ہر جگہ وہیں خود لڑ رہا ہوں الیکشن، اور میری جماعت لڑ رہی ہے۔ تقریباً آپ مجھے بتا رہے تھے 88 یا 90% حلقوں پر آپ نے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کھڑے۔ جی، سندھ میں تقریباً 85%، پنجاب میں 95%، اور بلوچستان میں تقریباً 55%، اور KPK میں بھی تقریباً اس ٹائم ہے 57%۔ 2018 کے انتخابات میں تجزیاتی طور پر آپ کی جماعت کو متعارف کروایا گیا، آپ کی اپنی کارکردگی نے 5ویں بڑی جماعت ووٹ لینے والی پاکستان میں، تیسری بڑی جماعت ووٹ لینے والی پنجاب کے اندر، اور 22 لاکھ کے لگ بھگ آپ کا ووٹ، 17 لاکھ کے قریب جو ہے ووٹ آپ کو پنجاب سے آپ نے لیا۔ کچھ 60 سیٹیں ایسی ہیں کروشل جس کے اوپر آپ کے ووٹ کی وجہ سے امیدوار ہارے یا جیتے۔ تو اس مرتبہ آپ نمبرز پر آپ کی نظر ہوگی کہ نمبرز ہمیں حقیقی نمبر جو ہیں پارلیمان کے اندر، اسمبلی کے اندر آپ کی پریزنس ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہم تو جیتنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو جیتنے کے لیے ہیں، لیکن حقائق بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہیں۔ ہم حقائق پر بات کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم نے محنت کی ہے، اور جہاں پر ہمارے لوگوں نے پچھلے 5 سال ورک کیا ہے، لوگوں سے تعلقات رکھے ہیں، لوگوں سے باتیں کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ الیکشن فیئر ہوں اور سارے معاملات ہوں، تو جیت ہار سے بلا مبالغہ ہم مقابلے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ پہلے بھی مقابلہ کیا ہے ہر میدان میں، کوئی بھی میدان ہو،
تو انشاءاللہ اب بھی مقابلہ کریں گے، اور ہمارے لوگوں نے بہت ورک کیا ہے، محنت کی ہے۔ دیکھیں قوم کی جو بنیادی وجہ ہے نا کہ وہ ووٹ کیوں دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ ایک پہلا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے۔ تو دیکھیں کرونا آیا، مشکل وقت ترین وقت تھا، تحریک لبیک کھڑی رہی قوم کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک وہ راشن گھر تک پہنچاؤ کی ایک مہم چلائی، جب سارے ماسک لگا کر اور جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو اندر گھروں میں اپنے آپ کو کوارنٹین کیا ہوا تھا۔ اس وقت بھی ہمارے کارکن، ورکر، ذمہ دار ہر اوپر سے لے کر نیچے تک میدان میں تھا۔ پھر اس کے بعد سیلاب آیا، آپ نے دیکھا وہ ہم نے کتنی بڑی کمپین کی لوگوں کو۔ ہمارے پاس جو نمبرز ہیں وہ تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، اور باقی جو 2.5 لاکھ ہیں وہ تقریباً اتنے لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے، یعنی کھانا پہنچایا، پانی سے نکالا، ٹینٹ فراہم کیا گھر تک۔ یہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، وہ سارے ہم دکھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو جو راشن ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے۔ پھر اس کے بعد ملک کے اندر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، پھر بھی ہم میدان میں تھے۔ پھر اس کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ آیا، تب بھی ہم میدان میں تھے۔ عافیہ صدیقی کا مسئلہ آیا تو ہم قوم کے ساتھ تھے، اپنا آواز بلند کی، کھڑے رہے۔ پھر اس کے بعد مہنگائی کا مسئلہ آیا، آپ نے دیکھا کراچی سے لے کر سرائے عالمگیر تک لانگ مارچ کیا۔ تو ہم تو قوم کے درمیان موجود رہے ہیں، اب قوم کے ہاتھوں میں وہ کہتے ہیں کورٹ میں بال ہے کہ وہ جدھر کک کرے۔ سیاسی ماحول بھی کوئی موافق لگ رہا ہے اس طریقے سے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ مخمصے کا شکار ہے، اس کی پارٹی کے پاس اب سمبل نہیں ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک کاوش کی جا رہی ہے ان کو الیکشن میں سے نکالنے کی۔ نون لیگ کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت کا بہت بڑا بوجھ ہے، پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے لیکن وہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ آپ کے پاس ان ووٹس کے علاوہ جو آپ کے تحریک کے ووٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس کے ساتھ، اور ووٹس بھی آپ لینا چاہیں گے؟ کس جماعت کا ووٹ بینک توڑنے کا یا اس کو حاصل کرنے کا آپ کے پاس ہے کوئی تجزیہ اس پر؟ دیکھیں ہم آخر سے شروع کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے۔ بلاول صاحب اب نواز شریف صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور مطلب کھلے عام مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ وہ۔ میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے ہی نواز شریف وزیر اعظم بنے گا، یہ بات طے ہے۔ اگر کس نے طے کی ہے؟ یہ کس نے طے کی ہے؟ یہ انہوں نے خود طے کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہم ماضی دیکھ کر حال کا فیصلہ کریں گے نا، تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جو وزیر اعظم بنا وہ شہباز شریف ہے، اور شہباز شریف کس کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا؟ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے۔ نواز شریف 2013 میں کس کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا؟ تو ہم ماضی دیکھیں گے، وہ حال میں مستقبل میں تو جو ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ طے ہے، یہ نورا کچھ تھی، یہ تو طے ہو کے یہ گورنمنٹ سے باہر آئے ہیں نا، یہ بات طے کر کے آئے ہیں کہ ہم باہر جا کے الیکشن علیحدہ علیحدہ لڑیں گے اور اندر آ کے پھر مل کر کھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ دکھانے کے لیے، یہ کھانے کے لیے، تو یہ مل کر ہوگا۔ تو یہ تو ہوگی پیپلز پارٹی، یہ پیپلز پارٹی۔ اب آ جائیں پی ٹی آئی۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا، دیکھیں ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں، کل عدم کے مرحلے سے گزرے ہیں، ہم 4 شیڈول کے مرحلے سے گزرے ہیں، یہ تمام مراحل سے ہم گزر کے آئے ہیں، اور ہم نے یہ ان کو منہ پر کہا تھا کہ ہم گزر آئے ہیں، آپ کی باری ہے۔ اب انہیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، وہ جیسے بھی حالات ہوں انہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ ان کا موقف ہے نا، وہ اپنے موقف پر قربانی دیں، ہم نے اپنے موقف پر قربانی دی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ اب عمران خان کے خلاف اس لیے نرم باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کا ووٹ بینک چاہیے۔ بالکل چاہیے، ان کا ووٹ بینک بھی چاہیے، ہر پاکستانی کا ووٹ چاہیے، مجھے آپ کا ووٹ چاہیے، مجھے ہر ایک کا ووٹ چاہیے۔ میری تو کوشش ہوگی کہ بلاول ہمیں ووٹ ڈالے، میری تو کوشش ہوگی نواز شریف بھی ہمیں۔ دیکھیں میں مطلب ظاہر سیاست میں ہے تو ووٹ کے ساتھ تو مجھے چاہیے، لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کے خلاف بات، تو ہم نے عمران خان کے خلاف اس وقت بات کی ہے جب وہ بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا، جب وہ بات کے مقابلے میں 8 ماہ جیل بھیجتا تھا، جب وہ بات کے مقابلے میں منہ پہ ہاتھ پھیرتا تھا کہ ایسی کی تیسی، ہم نے اس وقت اس کا سامنا کیا۔ اب تو اس کے بعد سامنے لیے بات، اس کے خلاف بات کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات بنتی نہیں ہے۔ اب تو جو میدان میں موجود ہے، حاضر لوگوں کی بات ہوتی ہے، وہ جب آئے گا میدان میں۔ اور ابھی الیکشن کا مزہ تھوڑا کرکرا ہو گیا، مزہ تب آنا تھا کہ عمران خان بھی الیکشن میں ہوتا، پھر پتہ لگ۔ دیکھیں سوشل میڈیا کی ورکنگ اور چیز ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، لیکن انہوں نے 5 سال میں گراس روٹ لیول پر کوئی ورکنگ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں وہ کیمپین سے ہوا بنائیں اور ساری چیزوں کا استعمال کریں، لیکن 5 سال میں انہوں نے گراس روٹ لیول ایک عام آدمی کے لیے کیا کیا؟ تو سوشل میڈیا کی مقبولیت سے ہم متاثر نہیں ہوتے؟ نہیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، سوشل میڈیا پر جتنی ہمارے خلاف کمپین کی ہے پی ٹی آئی نے، اس سے کیا ہوا ہمیں؟ اگر آپ اپنا سوشل میڈیا بڑا تگڑا، ویسے کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی لوگ ہیں جو آپ نے ہائر کیے ہوئے، کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی ہمارے پاس تو ملنگ ہے، ملنگ سمجھتے ہیں؟ جی ملنگ بہت اچھے طریقے سے، جی ملنگ ہے ہمارے پاس، اور جو بین الاقوامی بیانیہ ہو
اور جو ہو پی ٹی آئی کا کرتا دھرتا بیان یا نون لیگ کا، لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے ان کے بجٹ ہیں سوشل میڈیا کے لیے، میڈیا کے لیے علیحدہ ہے، یہ آپ سارے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا ایک ورکر ہے جس کے پاس اتنی پاور ہے، وہ 100 روپے کا پیکیج لگاتا ہے، ان کی ہر چیز اڑا دیتا ہے۔ یہ ہم آپ کو گارنٹی سے کہتے ہیں، اور کچھ نہیں، آپ کے سامنے ٹھیک ہے ہم نے چیزیں کی ہوئی ہیں، لیکن باقاعدہ جو ہے نا وہ ہم دیکھیں، ہم بین ہیں، ہم ٹویٹر پہ بین ہیں، ہم فیس بک پہ بین ہیں، ہم ساری چیزوں، ہم واٹس ایپ تک بین ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ کے ٹرینڈز بڑے پاپولر ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ملنگ ود موبائل، یہ وہ والا کمبینیشن، ملنگ ود موبائل اینڈ ملنگ ود مدارس۔ ٹھیک ہے، ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور ہر وقت کام کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اخلاص عمل مانگنے آگانے کو ہم سے، دیکھیں ایک طرف دنیا کے تمام وسائل ہونا اور ایک طرف اخلاص ہو، تو جیتا ہمیشہ اخلاص ہی ہے۔ تو پی ٹی آئی یہ ہوگی، تو نون لیگ وہ جو آپ نے بتایا تھا نا 3 ہے، نیچے سے شروع کرتے ہیں۔ جی نون لیگ، دیکھیں نون لیگ تو اس وقت طے کر کے آئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ نون لیگ اس وقت قوم کے پاس نہیں جا سکتی، یہ میں آپ کو گارنٹی سے بات کرتا ہوں۔ اور جو انہوں نے پچھلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں قوم کا بھرکس نکالا ہے نا، دیکھیں ایک تو نفرت ہے ان سے۔ نفرت یہ ہے کہ آپ آج آئے ہیں قوم کے مسیحا بن کر، قوم کو جب آپ کی ضرورت تھی، آپ کا پہلا حق یہ تھا کہ آپ قوم کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف جیل سے، لندن سے نہیں، اگر جیل سے مینار پاکستان آتا تو منظر کچھ اور ہوتا۔ لندن سے پاکستان آنا اور پھر یہ کہنا کہ میں قوم کے لیے آیا ہوں، قوم نے کیا وہ حالات نہیں دیکھے؟ اور جب تو نکالا بھی تو جیل غلط گیا تھا نا، یہ بھی تو ہے۔ خالی نواز شریف کو نکالا نہیں گیا، دیکھیں جیل کے اندر روز آنا، پھر جیل کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ جیل تو ایک سیاسی قیدی کے لیے، ایک سیاسی لیڈر کے لیے جیل کو ہنس کے گزارنا چاہیے۔ یہ تو مطلب زیور ہوتا ہے، سیاست کا حسن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائز آنا چاہیں۔ اور جیل جو ہے نا وہ اپنے اندر رہنے والے قیدی کو 9 بعد کوئی نہ کوئی تحفظ اور عدل دینا شروع کر دیتی ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ جیسے ایک ماں کے رحم میں کوکھ میں 9 سال بچہ 9 مہینے بچہ پرورش پاتا ہے نا، جیل میں بھی یہ پرورش ہے، سیاسی پرورش، جی سیاسی پرورش، اور 9 ماہ بعد کہیں نہ کہیں بات لگنا شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کا ایک خاصہ ہے۔ تو عمران خان کو آپ کی اس بات سے کافی حوصلہ ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے اور ڈٹ کے جیل کاٹنی چاہیے۔ دیکھیں یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے۔ تو نواز اس وقت نہیں موجود تھا پاکستان میں جب آپ کے بیان کے مطابق قوم کو ان کی ضرورت تھی، جس طرح وہ آئے واپس؟ دیکھیں اب عمران خان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا، اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے تھا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے سامنے۔ حالات جیسے بھی تھے، مشکل حالات تھے، صاحب ظاہر ہے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، یہ جو کچھ آج پی ٹی آئی کے لیے حالات ہیں ایسے ہی حالات تھے تب، ایک ون سائیڈڈ، اور کہا جا رہا تھا کہ 8 مہینے تک پازیٹیو رپورٹنگ کریں۔ یہ ساری باتیں ہم بھولے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اس وقت ضرورت تھی قوم کو، پاکستانی لیڈرز کی، کہ وہ قوم کے اندر کھڑے ہوتے اور قوم کو چارج کرتے اور قوم کو بات کرتے اور کہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا اس کو ہم کوئی کریں گے۔ لیکن وہ وقت کیا آیا کہ نہ تو ساتھ کھڑے ہوئے اور نہ کوئی بات کی، بلکہ یہاں سے جہاز بھر کر لندن گئے اور وہاں پہ مشاورت ہوئی اور مل کر گورنمنٹ بنا کر آ گئے۔ پھر وہ گورنمنٹ بھی گورنمنٹ نہ رہی، ٹھیک ہے جی۔ وہ جس وقت عمران خان اس پوزیشن میں آ چکا تھا کہ عمران خان کا ایک کونسلر بھی جیت نہیں سکتا تھا، اس وقت یہ میں سازش کہوں یا اس کے حق میں فیصلہ کہوں، یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ اب اس کی موت وہ اپنی جانب خود گڑھے کی جانب تھا، اس کو موڑ کر دوبارہ اقتدار کی طرف منہ کر دیا گیا، اس کا یہ غلطی ہوئی۔ پھر ان لوگوں کو لے کر آیا گیا جو قوم کے سامنے ساتھ نہیں کھڑے رہے۔ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی کیا قربانی ہے قوم کے لیے؟ دیکھیں جو لیڈر ڈر کے فیصلے کرے اور اپنے مستقبل کے ڈر سے فیصلے کرے کہ ہم اقتدار وہ تو کہتے ہیں ہم نے ریاست کو بچایا اور ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے سیاسی قربانی دی ہے، اور اگر ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں نہ آتے تو پاکستان ڈوب جاتا۔ تو آپ نے بیانیہ سنا ہوا نا ان کا، دیکھیں جسٹیفیکیشن ریاست کو بچانے کے لیے، ریاست کو تو 9 مئی والے دن بچانا تھا، نہیں بچا سکے۔ کھڑے ہونا چاہیے تھا ان کو قوم کے بچوں کے سامنے کہ بھائی ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ بھی میرے قوم کے بچے ہو، آپ کو ادھر نہیں جانا۔ سب تو دبک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا نا۔ پھر ریاست کو بچانا ہوتا تو اس ریاست کے اندر رہ کر بچایا جا سکتا ہے یا لندن میں بیٹھ کر۔ تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے کچھ نالے ہیں جو لب پر لاؤں گا تو تو جل جائے گا، تیرا پیمان جل جائے گا۔ نہیں، لب پہ آپ نے روکے بھی نہیں، آپ نے نالوں کو آنے دیا۔ ذرا تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں، آپ کی جماعت کی جو اٹھان ہے، جو پاپولر امیجنیشن کے اوپر، میڈیا کے زاویے سے آپ بات کریں،
جو آپ کی کوریج کے حوالے سے فیئر نہیں ہے، مجھے یہ بھی ماننا چاہیے. آپ کی کوریج کا کوانٹم جو ہے میں میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں وہ نہ ہونے کے برابر ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، لیکن اس نے آپ کی سیاسی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. لیکن اصول کی بات ہے، کوریج ہونی چاہیے، سینسرشپ بھی آپ پر ہے. لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ کی جماعت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے دھرنا کروایا، فیض آباد کا دھرنا. وہ بھی ویژولز ہم نے دیکھے کہ جب ایک فوجی وردی میں جو فرد ہے وہ پیسے دے کے کہہ رہا کہ آپ بھی ہم میں سے ہیں، تو ایک محبت کا وہ کیا کہانی تھی الفت کی؟ وہ الفت کی کہانی تھی یا ہم نے غلط رپورٹ کیا؟ فیض آباد کے دھرنے میں کیا ہوا؟ دیکھیں، آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ فیض آباد کے دھرنے سے ہوا کیا، یہ دھرنا ہوا کیوں، پہلے تو یہ بات طے کریں، پھر یہ ہوا کیا اور پھر کیا کیا ہوا. یہ تین چیزیں. یہ دھرنا کیوں ہوا سوال ہے. یہ دھرنا اس سے پہلے ایک احتجاج ہوا لاہور میں اور کہا گیا کہ آپ نے 7B اور 7C کی شکوں کو تبدیل کیا ہے. کہا گیا نہیں، اس میں کلیریکل مسٹیک ہو گئی، یہی کہا گیا. تو ہم نے کہا کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے تو فوراً ٹھیک کیا جائے. آپ کو 8 نہیں 10 دن کا ٹائم دیتے ہیں. کیا کلیریکل مسٹیک کے ٹھیک کرنے کے لیے 10 دن کا ٹائم کافی نہیں؟ سوال ہے، ایک سوال ہے. پھر کہا گیا جی وہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. بھائی جس نے بھی کیا، آپ کلیریکل مسٹیک کو ٹھیک کر دیں. 10 دن تک انتظار کیا گیا، بالکل کوئی توجہ نہیں. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ بھی گئے، ہم بھی گئے فیض آباد میں اور جا کر دھرنا دیا. تقریباً 19 دن مذاکرات چلے. 19 دن میں تقریباً کوئی درجنوں دور ہیں جو مذاکرات کے ہیں. اس میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ شامل ہیں، راجہ ظفر الحق، احسن اقبال، یہ نامی گرامی اور باقی سارے لوگ اس میں شامل ہیں جو اس وقت تقریباً وزراء کی سیٹوں پر شامل تھے یا بڑی بڑی نون لیگ کی سیٹوں پر بھی. اور ان سے کہا گیا کہ یار آپ کلیریکل مسٹیک تو ٹھیک کریں. نہیں تیار. ہم نے کہا دیکھیں آپ یہ جو کر رہے ہیں نا، اس کے مجرم کو آپ کو سامنے لانا پڑے گا. وہ کیا ایسی بات ہے کہ جو آپ ہم قوم کے سامنے لانے کے لیے تیار نہیں؟ تو نون لیگ کی بہت بڑی شخصیت نے آتی ہے. ہم نے کہا کہ ہمارے نزدیک مجرم جو ہے نا وزیر قانون ہے زاہد حامد. تو یہی دیکھ لیں کہ ہمیں یہ ہماری جب اجلاس ہوا ہے تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ شخص مجرم ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ایک کلیریکل مسٹیک ٹھیک کریں اور مجرم کو سامنے لے کر آئیں. جو مجرم ہے اس کو آپ اپنی پارٹی کے طور پر سزا دیں. اگر جب وہ ڈرافٹ جو تھا کمیٹی نے اپروو کیا تھا، جو ملٹی پارٹی کمیٹی تھی جس کے اندر دوسری پارٹی کے نمائندگان بھی تھے، لیکن آپ کا ماننا یہ ہے کہ وہ لا منسٹر ایونچولی واز ریسپانسبل فار. آپ یہ مجھے بتائیں کہ 19 دن میں کیا قدغن تھی کہ 7B اور 7C کو تقریباً 13 دن بعد، دھرنے کے 13 دن بعد بحال کر دیا گیا. ہم نے کہا جی بحال ہو گیا. ان کے ٹھیک ہے جی. ہم نے کہا جی اس کا مجرم بتا دیں، سامنے لے آئیں. انہوں نے کہا جی ایسے ہے ویسے. ہم نے کہا جی اس کا مجرم زاہد حامد ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا استعفیٰ چاہیے، وہ اب وزیر قانون رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے، اس پر ڈیبیٹ چلتی رہی. قلمدان واپس لے لیا گیا، رکھ لیا گیا، ساری باتیں ہو گئی. اس دوران اب نون لیگ والوں کا رویہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا. اور ان کے تمام کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس مسئلے کو سالو کیا جائے. کچھ لوگ جا کر ان کو کہتے تھے کہ نہیں، اس مسئلے کو بزور بازو سالو کیا جائے. آج یہ بات منوا لیں گے، کل یہ آپ سے اور کوئی بتوا آگے، کل وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. کچھ لوگ کون تھے؟ کیونکہ نون لیگ میں تو نون لیگ والے، نون لیگ میں کون ایسا تھا جو آپ سے ٹیک آن کرتا؟ ان کی تو پولیس باتیں نہیں مان رہی تھی، آپ کے بندے ریڈ کرتے تھے، پولیس والے بھاگ جاتے تھے. مطلب وہ تو بڑی مشکل میں تھے. کس نے ریڈ کیا؟ مطلب جب لڑائی بڑائی ہوتی تھی. اب میں آپ کو طلعت صاحب حقائق کی نظروں سے دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس دن ہم پر آپریشن ہوا ہمارے کتنے لوگ جیلوں میں تھے؟ نہیں معلوم. اگر پولیس ریڈ کرتی تھی، ان کی بات نہیں مان رہی تھی، تو جیلوں میں کس نے اٹھا کر ڈالا؟ شہباز شریف صاحب خود گرفتار کرنے آئے، یا احسن اقبال نے پکڑ کے ڈالا، یا جناب زاہد حامد نے پکڑ کے ڈالا؟ کس نے ڈالا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ریاست کے ریٹ بڑی سخت اور مؤثر تھے. لسٹیں منگوا کر دیکھیں. 2017 21 نومبر تک، 22 نومبر تک، آپ 6 نومبر سے سٹارٹ کریں اور 22 نومبر تک آپ پاکستان کی تمام جیلوں کی لسٹیں منگوائیں اور ان میں ڈیٹینشن اور جناب MPO کے تحت ڈیٹینشن، ان کے تحت کتنے لوگ اس تحریک کا حصہ تھے جو آئے جیلوں میں بند ہوئے، پرچے کٹے تھانوں میں. 21 سے پہلے آپریشن سے پہلے وہ تقریباً 2500 بندہ ہے. کیوں اٹھا کر جیلوں میں بند کیا؟ اگر پولیس ان کی نہیں مان رہی تھی تو وہ جیلوں میں کیسے چلے گئے؟ یہاں پر جہاں ہم رہتے ہیں، بابا جی رہا کرتے تھے، وہاں پر تو تقریباً کوئی 2 جمعے نہیں پڑھانے دیے گئے. اب مجھے بتائیں اگر پولیس ان کی بات نہیں مان رہی تھی تو جمعہ کا دن ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس دن پبلک بھی ہوتی ہے اور زور بھی ہوتا ہے اور سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ جمعہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ غلط بیانی کرتے ہیں. اپنے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ریاست ہمارے ساتھ نہیں تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 8000 شیل کس نے چلایا تھا؟
خود پکڑی ہوئی تھی گن احسن اقبال نے, یا خود پکڑی ہوئی تھی راجہ ظفر اللہ نے, یا جو بھی ان کے جو باتیں کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ خود کھڑا ہوا تھا, ہمیں تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا. ہاں ایک دفعہ ایک شخص نظر آیا, اس کا میرے نام میں ذہن نہیں ہے, وہ اوپر پل کے اوپر, اور وہ کھڑا ہو کر آپریشن کی نگرانی کروایا. تو ریاست نے بھرپور کارروائیاں کی, اپنی بھرپور طاقت کا استعمال کیا. دیکھیں بھرپور ترین طاقت کا, واٹر کینن استعمال کیا, بلٹ استعمال کی. مجھے بتائیں 8 شہداء کا نام لیا آج تک کسی نے فیض آباد کا؟ سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے شہید کیا؟ پھر اب معاہدہ کیا نا, تو معاہدہ میں یہ لکھا آپ نے کہ ان کا نام لینا چاہیے, ان کے فیض آباد کا جو مشہور معاہدہ تھا. کیونکہ ابھی میں نے اس کو آگے بلڈ کرنا ہے, میں نے پھر فیض آباد کی ججمنٹ کے اوپر آنا ہے, قاضی فائز کے اوپر بھی آنا ہے. اس معاہدے کے اندر تو یہ چیزیں آپ لکھوا سکتے تھے کیا کہ جی یہ جو کیفر کردار پر پہنچایا ان لوگوں کو جنہوں نے شہداء کو لوگوں کو شہید کیا ہے, جنہوں نے ان کو سزائیں دیں, لیکن ان کے اوپر FIRs کریں, یہ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا جی بالکل. تو اس کے بعد اس کے اندر پھر جنرل باجوہ کی تعریف بھی ہے, جنرل فیض نے اس کو سائن بھی کیا ہوا تھا. یہ لوگ ہاں کہ ان کو کہ مدد انہوں نے کی اور بڑا اچھا انہوں نے کردار ادا کیا. اس قسم کا ایک جملہ ہے میرے خیال میں, آپ نکالیں پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, کہ ہم جملہ دیکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے ہو, لیکن میرے ذہن میں نہیں ریفرنس ہے اس کے اندر. نہیں, وہ باوساطت, صرف ایک لفظ ہے باوساطت جنرل فیض, الفاظ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ان کا سگنیچر ہے. اس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک بندہ 19 دن تک کئی دوروں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی بات کو نہیں مان رہا, اور ہم نے بھی ان کو مذاکرات کے لیے نہیں بلایا. ٹھیک نہ, ہم تو جانتے نہیں تھے بھی جنرل فیض صاحب کون ہے, جناب احسن اقبال کون ہے اور یہ کون ہے. ہم تو اپنا مدعا لے کر گئے. ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے آخری وقت میں, یہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ آئے, انہی کے ساتھ, اور آ کر کہا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری طرف سے جو ایک کمیٹی طے تھی جو مذاکرات کرتی تھی, وہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے چلی گئی اور ان کے ساتھ ساری باتیں کی. اس میں ہمارے سائن موجود ہیں. ہم اپنا آج تک ان سائنوں کو ڈینائی نہیں کرتے, ہم نے ہی کیے ہیں, ہم نے ہی بات کی ہے. احسن اقبال کے سائن موجود ہیں, وہ بتائیں گے انہوں نے کیوں کیے, نہیں کیے یا نہیں کیے. جنرل فیض کے موجود ہیں, یہ وہ بتائیں گے انہوں نے کیے یا نہیں کیے. ہمارے سامنے جو ساری چیزیں, ہمارے سامنے ڈرافٹ تیار ہوا اور یہ باتیں ہوئی کہ یہ ہم آپ کے ساتھ طے کرتے ہیں. ہم نے جو نہیں ماننا تھا کٹ کر دیا, جو ماننا تھا وہ لکھوا دیا. ہم نے تو اپنے مطالبات پیش کیے. یہ تو حکومت اور ریاست بتائے گی کہ اس نے کیا کیا. اچھا, میں اتنی طویل اس کے اوپر بات نہ کرتا کیونکہ ذرا ماضی کا یہ قصہ ہے. اگر یہ معاملہ اب ایک کمیشن کے سامنے نہ ہوتا, جہاں پر لوگوں کی باقاعدہ پیشیاں نہ ہو رہی ہوتی, جہاں پر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جنہوں نے وہ فیمس ججمنٹ لکھی, جس کے متن سے آپ ظاہر اتفاق نہیں کرتے, میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں کہ کمیشن کے سامنے آپ کو بھی شاید بلوایا جائے. یہ معاملہ آپ کے خیال میں کمیشن کے سامنے جب جائے گا تو تحقیقات ہوں گی, تو اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ ریاست نے اپنی ریٹ کو ایبڈیکیٹ کیا. میں جو آرگومنٹ بل کر رہا تھا وہ, لیکن آپ نے اس کو کہا کہ ایبڈیکیٹ کی طرح کہی, یہ نمبرز آپ دیکھ لیں. یہ معاملہ کمیشن کے سامنے اگر آپ کو بلائیں تو آپ جائیں گے؟ ہم بھی جائیں گے. ہم وہ تمام افراد کو بھی لے کے جائیں گے جو کمیٹی کا حصہ تھے, وہ تمام افراد جنہوں نے حکومت سے اور حکومت کے ساتھ جو آئے لوگ تھے ان تمام سے باتیں کی, جنہوں نے سائن کیے, ہم تمام کو لے جائیں گے اور کمیشن میں پیش ہوں گے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں تو یہ دکھ ہے کہ ہمیں بلایا کیوں نہیں جا رہا. فیصلہ میرے خلاف کرنا ہے. یہ دنیا میں کہیں ہوا ہے کہ آپ نے فیصلہ, یا مجھے پر الزام ہے کہ یہ فیض آباد دھرنا کس نے کیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے ملک بند کیا. بھئی ہم نے کیا, ہم نے کب انکار کیا؟ ہم کیے, ہم نے کیا ہے, اور ہم سارے عام کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے اور اس بات کے اوپر کیا ہے. ہاں آپ کو اعتراض ہے, ہمیں یہ پاکستان کا کمیشن نہیں بین الاقوامی میں بنائے, تو جس وقت کہیں ہم اس وقت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. ذاتی حیثیت میں کہیں, وکلاء کے ساتھ کہیں, ان لوگوں کے ساتھ کہیں, ہر وقت تیار ہیں. یہ تو بات ہی نہیں. یہ تو ہمیں دکھ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا جاتا. جب الزام ہمارے سر ہے تو ہمیں بلائیں, اس لیے کہ ہماری تاب نہیں ہے کسی کے ساتھ. ہماری بات سنیں نا, پھر حق بات تو حق بات ہے, وہ سچ بات ہے. آپ کو کمیشن میں جانا چاہیے, یہ میجر پارٹی آپ کے گرد سارے ہماری, ہم تو کمیشن میں جا کر جب پارٹی بنے کہ بھئی ہمارے خلاف بات ہے, تو قاضی فائز صاحب نے ایسے فائل اٹھا کر ہمارے وکلاء کی سائڈ پہ رکھی. میں اداروں سے بات کرنا چاہتا ہوں. بھائی ادارے رپورٹ دے چکے ہیں. اگر آپ اداروں سے بات کریں, ادارے رپورٹ, نیکٹا نے ہمارے خلاف رپورٹ نہیں دی, اس نے کہا یہ کلیئر ہے اس بات میں, سارے رپورٹ نہیں دے چکے. تو ٹھیک ہے, آپ اداروں کے بارے میں بات کریں. تو ہمارے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ملک بند کیا ہے, انہوں نے یوں کیا, دھرنا انہوں نے آ کے دیا ہے. تو زیادہ بہتر کون بتائے گا, ادارے بتائیں گے یا ہم بتائیں گے؟ اب ایک سناریو بلڈ کرتے ہیں. بالکل آخر میں آپ پارلیمان کا حصہ بن گئے ہیں, آپ سیٹ جیت گئے ہیں. میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے جیت بھی ہو سکتی ہے, ہار بھی ہو سکتی ہے. اب آپ پارلیمان کے اندر ہیں اور آپ کے رفقا بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے جتنا خیال کیا جاتا, لیکن بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں, آپ آ گئے ہیں. تو آپ کی پہلی تقریر ہے, تو کس قسم کی تقریر,
کیا کہیں گے؟ خطاب تو خیر ختم ہے آپ پر، لیکن یہ کہ وہ تقریر جو ہے جو پارلیمان میں پہلی مرتبہ آواز آپ کی اگر آتی ہے تو کیا ہو؟ آپ بانڈا پھوڑ دیتے ہیں میری تقریر. ویسے میں نے سوچا نہیں، لیکن میں آپ کو ویسے سناریو اگر آپ سوچ کر فی البدی تو ظاہر آپ کر لیتے. فی البدی یہ ہے کہ میں قوم کے تمام مسائل لکھ کر لے جاؤں گا. کوئی لمبی چوڑی بھاشن نہیں ہوں گے. قوم کے تمام مسائل جو قوم اس وقت گزر رہی ہے نا، ان تمام مسائل کو ایک لسٹ کر کے لے جاؤں گا اور اپنے بیان کروں گا. اور میں ان تمام دوستوں سے کہوں گا جو بھی ہوئے پورے پارلیمان میں، ان سے کہوں گا کہ یہ ہماری قوم کے مسائل ہیں. ہم 5 سال کے لیے منتخب ہو کے آئے ہیں. ہم نے جاتے وقت یہ بتانا ہے کہ ہم نے قوم کو کن کن مسائل سے نجات دلوائی ہے اور کن کن مسائل کا شکار کیا ہے. اگر ہم اس لسٹ میں سے قوم کو مسائل کو نکال کر وسائل تک لے گئے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ آپ بھی قوم کے مجرم ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں بھی مجرم ہوں. یہ میری پہلی زبردست تقریر ہوگی. دائیں بائیں آپ کے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے اوپر آپ بڑی تنقید کرتے ہیں اپنے جلسوں کے اندر، تو آپ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہیں گے؟ کہ یہی کہوں گا میاں نواز شریف جو بھاگ گیا، بلال بھٹو زرداری جو ہے جو طے کر کے، ایسے تو نہیں کہیں گے نا؟ پھر آپ کو اس نظام کے مطابق ہی پھر چلنا ہوگا. دیکھیں، نظام کے مطابق میرا اپنی زبان کے مطابق چلنا ہوگا، اپنے کردار کے مطابق اور اپنے افکار کے مطابق چلنا ہوگا. باقی وہاں میں اگر وہ کوئی بات ہوگی تو پھر میں بھی ہوں گا اور وہ بھی ہوں گے. اگر وہ کوئی بات غلط کریں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پھر میں چپ کر کے بیٹھوں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. جب آپ اگر پارلیمان میں ہوئے اور آپ کی پہلی تقریر ہوئی تو میں گیلری میں ضرور بیٹھا دیکھ رہا ہوں. آپ کی محبت ہے، لیکن میں قوم کے مسائل لے کر جاؤں گا. اگر ہم نے کم کر دیے تو ہم قوم کے سامنے سب سرخ رو ہیں. اگر ہم نے اضافہ کیا اور کم نہ کیا اور جوں کے توں رہے تو پھر ہم قوم کے مجرم ہیں. بہت شکریہ. سعد رضوی پر امید ہیں تمام جماعتوں کی طرح، اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہٹنے والا ووٹ ان کے پاس آ جائے گا اور ان کی واہ واہ ہو جائے گی. الیکشن کے دن پتہ چلے گا کہ کون کتنا منظم ہے اور کس جماعت کا ٹوٹا ہوا ووٹ اس کے پاس واپس آتا ہے.